بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو فیروز شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، اسد کیسر صاحب گرفتار ہو گئے۔ کون سے کیس میں گرفتار ہوئے اور ایسی کیا وجہ تھی جو 9 سال چلنے والا کیس آج ضروری ہو گیا تھا کہ اسد کیسر صاحب کو گرفتار کرنا تھا؟ دوسری بات آپ یہ بتائیں گے کہ چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ان کو چینل سے اور نوکری سے نکالنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ تیسری بات آپ کو یہ بتائیں گے کہ عارف علوی صاحب کو کون سی ایسی دھمکی دی گئی، کون سی ایسی وارننگ جاری کی گئی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کہ آپ نے آئندہ عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، اگر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کے اوپر یہ تلوار لٹک رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب کو ان کے گھر سے بنی گالہ سے گرفتار کر لیا۔ ان کے بھائی کا ویڈیو پیغام آیا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 2014 سے کیس چل رہا تھا گجوہا میڈیکل کالج کا، کچھ آلات تھی ان کے اندر، کرپشن کا کیس تھا مبینہ طور پہ وہ چل رہا تھا، تو اس کے اندر اسد کیسر صاحب کو کل ہی گرفتار کرنا تھا۔ یہ وہی اسد کیسر صاحب ہے جنہوں نے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور پریس کانفرنس کی تھی کہ میں سیاست سے تائب ہو رہا ہوں، میں کچھ عرصے کے لیے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں، لیکن پھر یہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے، انہوں نے ٹویٹس کرنا شروع کر دی، انہوں نے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی، یہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے اپنی جو پر تھے وہ نکالنی شروع کر دی، تو لہٰذا وہ پروں کو کاٹنا بھی تھا۔ جب پر نکلتے تو پھر پروں کو کاٹا بھی جاتا ہے، اس لیے ان پروں کو کاٹنے کے لیے اسد کیسر صاحب کو اسی کرپشن کیس کے اندر گرفتار کر لیا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کرپشن کیس کے اندر کب تک اندر رہتے ہیں۔ ان کی ضمانت ہوتی ہے، ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے، ان کو اس کے اینکر کو انٹرویو دینا پڑتا ہے، یا ان کو کوئی ویڈیو بیان جاری کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ جو آدمی گرفتار ہوتا ہے یا تو وہ پریس کانفرنس کرتا ہے یا ویڈیو بیان جاری کرتا ہے، اور یا وہ کسی کو انٹرویو ریکارڈ کرواتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسد کیسر صاحب کے ساتھ ایسے ہی کچھ ہوتا ہے یا اس سے ہٹ کے کچھ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہوتا تو وہی ہے کہ جو کسی کی منشا کے مطابق ہو، ادروائز آپ کو گرفتار کر لیں گے، آپ کیسز بھگتے اپنے، ایک ضمانت ہوگی تو اگلی ضمانت جب آئے گی تو آپ کی پولیس باہر کھڑی ہوگی، جب وہ ضمانت ہوگی تو پھر اگلے کیس میں پولیس کھڑی ہوگی باہر، اور آپ ان کو بھگتے کیسز کو، کیونکہ جرائم تو آپ نے کیے ہیں، اور جب جرائم آپ نے کیے ہیں تو ایک جرم سب سے بڑا جرم ہے، اس کی پاداش میں سارے جرائم آپ سے ایک ایک کر کے نکالے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ARY کی جو اینکرز ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے غلام حسین صاحب کو نکال دیا گیا، وہ سینئر اینکر ہے، اور ان کو نکالنے کی بڑی وجہ آپ دیکھیں گے کہ بادشاہ سلامت بھی تنقید، اس بادشاہ سلامت بھی تنقید جو لندن سے آئے اور بالکل کلین چٹ لے کے آئے، بالکل کلین ہو کے آئے، ڈرائی کلین جسے کہتے ہیں، اور وہ جب یہاں پہ آئے تو اس کے سارے انتظامات، سارے جلسے، سارے جلوس، ساری ضمانتیں، سارا کچھ ارینج تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایئرپورٹ پہ جا کے اس سے انگوٹھے لگوائے گئے، اور سارا نگران حکومت پنجاب، اس کے بعد وفاقی حکومت جو نگران ہے وہ ساری ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے کہ بادشاہ سلامت آ رہا ہے۔ تو اینکر غلام حسین صاحب کون ہوتے ہیں کہ بادشاہ سلامت میں تنقید کریں؟ ان کو تو چاہیے کہ جو لائن ان کو دے دی جائے اسی کے اوپر بات کریں۔ اگر وہ ان سے ادھر ادھر ہوں گے، اگر وہ زیادہ پر نکالنے کی کوشش کریں گے تو پر کاٹ دی جائیں گے۔ تو یہی ہوا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی تنقید کی اور بادشاہ سلامت میں تنقید، کیونکہ بادشاہ سلامت تو بادشاہ سلامت ہے۔ جب کسی کو وہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ بادشاہ سلامت ہے اور یہ بالکل کلین ہو گیا تو پھر آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ لہٰذا ان کو بھی چینل سے نکال دیا گیا۔ اور یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کو تنقید کریں اور آپ کو اتنی بڑی اس سے سزا دی جائے، لیکن یہ کیونکہ بادشاہ سلامت تھا تو لہٰذا آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس کے بعد جو ارشد شریف صاحب کے پروڈیوسر تھے عزیز راجہ صاحب، ان کو بھی نکال دیا چینل سے، اور کاشف عباسی صاحب بھی اس وقت جو ہے نا ان کی ستارے میں گردش میں، دیکھتے ہیں کہ ان کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عارف علوی صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک وارننگ دی تھی کہ آپ کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے تو آپ بھی سیدھا ہو جائیں، کیونکہ عارف علوی صاحب بھی کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ جو سائن تھے وہ میرے نہیں تھے، وہ میرے کسی اسٹاف ممبر کے تھے، تو لہٰذا ان کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ آپ نے غیر قانونی کام کیا اور یہ تلوار آپ کے اوپر لٹک رہی ہے، اگر آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو سائڈ پہ نہیں رکھیں گے تو کسی بھی وقت آپ یہ کیسز کھل سکتے ہیں، اور آپ کے اوپر اس طرح کے آرٹیکل 6 اور اس طرح کے کیسز لگ سکتے ہیں کہ آئین توڑا ہے آپ نے۔ تو ان کے اوپر ایک تلوار لٹکا دی گئی اور ان کو ایک پیغام دے دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آپ ان سارے معاملات سے سائڈ پہ رہیں اور اچھے بچے بن کے زندگی گزاریں۔ بے شک آپ صدر پاکستان ہیں، لیکن ہوگا وہی جو آپ کو بتایا جائے گا۔
اگر آپ نے یہ پر نکالنے کی کوشش کی کہ میں صدر پاکستان ہوں اور میں اپنی مرضی سے اس طرح کے ٹویٹس کروں گا، اس طرح کے میں بیانات جاری کروں گا، میں اس طرح کے ایکشن جو ہے نا پرفارم کروں گا، تو پھر آپ کو ان سب کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا عارف علوی صاحب کو بھی ایک پیغام دیا گیا۔ تو بہرحال اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔